وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور کیا دیکھا کہ اللہ بھی خود آ گیا۔ اوہ یا اللہ خود سروں پر، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوگا اور سروں کے اوپر، اور ایک سناٹا چھا جائے گا۔ اور جب اللہ کا عرش آئے گا اور اس کی آواز اور اس کی ہیبت سے سارا میدان معاشر بے ہوش ہو کے گر جائے گا۔ کیا مرد کیا عورت یہ پڑے ہوئے ہیں بے ہوش، اور سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آئے۔ آپ نے فرمایا میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا مجھے نہیں پتا مجھ سے پہلے ہوش آیا یا بے ہوش ہی نہیں ہوئے، مجھے نہیں پتا، لیکن میں دیکھوں گا کہ وہ عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ پھر باقی کائنات کھڑی ہوگی، اللہ کی آواز آئے گی، یا عبادی، اے مردوں اور عورتوں، انی انصت لکم، تمہیں پتا ہے جب تم سعید کالونی میں رہتے تھے میں خاموشی سے تمہیں دیکھتا رہا، انظر افعالکم واسمع اقوالکم، جو تم گھروں میں بیٹھ کے باتیں کرتی تھیں وہ بھی سنتا تھا، جو تم بازاروں میں بیٹھ کے ہیرا پھیریاں کرتے تھے وہ بھی دیکھتا تھا، اور جو تم پیسے کے پیچھے ایمان کے سودے کرتے تھے اور جھوٹی قسمیں کھاتے تھے اور غلط کو صحیح کر کے دکھاتے تھے وہ بھی دیکھتا تھا اور وہ سنتا تھا۔ الیوم انصتوا لی، آج تم خاموش ہوگے اور میں بولوں گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج میں تمہاری زبانوں پہ تالے لگا دوں گا۔ آج زبان نہیں بولے گی، آج ہاتھ بولے گا، ناخن بولے گا، ایک ایک رواں بولے گا، ایک ایک بال بولے گا، ایک ایک انگلی بولے گی، ایک ایک ہڈی بولے گی، ایک ایک بوٹی بولے گی۔ بولو کیا کیا تھا جمعے کے دن، بولو کیا کیا تھا ہفتے کے دن، بولو کیا کیا تھا رات میں اور دن میں، بازار میں، دکان میں، فیکٹری میں، بول۔ زبان خاموش، جسم بول رہا ہے، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ اللہ کی قسم، آپ کا جسم، میرا جسم، یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، یہ سب سے بڑا غدار ہے، جس کو ایسے گھر بنا کے دے رہے ہیں، اور جس کو ایسے پلاٹ بنا کے دے رہے ہیں، جس کو ایسے کپڑے پہنا رہے ہیں، جس کو ایسے کھانے کھلا رہے ہیں، یہ سب سے پہلے مجھ سے غداری کر جائے گا قیامت کے دن اور میرے خلاف بول جائے گا۔ تو کہے گا سحقا لکن، ارے تیرا بیڑا، پھر اللہ زبان کھولے گا، کہے گا تیرا ستیاناس ہو، ارے تو میرے خلاف کیوں گواہی دے رہا ہے؟ ان کنت انادل، تمہاری خاطر تو میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، تمہیں سکھ پہنچانے کے لیے تو میں نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، تم میرے خلاف کیوں ہو گئے؟ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہماری مجال ہے کہ ہم نہ بولیں، آج ہمیں وہ بلوا رہا ہے جو جب بولنے کا کہتا ہے تو کوئی چپ نہیں رہ سکتا۔ آج کامیابی اور ناکامی کا پتہ چلے گا، سعید کا مطلب سمجھ میں آئے گا، سعید کسے کہتے ہیں اور شقی کسے کہتے ہیں۔ سعید کامیاب، کیا ہوگا اعلان؟ نیکیاں تولی، پلڑا جھک گیا نیکیوں کا، گناہوں کا اٹھ گیا، تو جبریل کا اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان، ان فلانۃ بنت فلان، فلاں فلاں کی بیٹی یا فلاں فلاں کا بیٹا، قد ثقلت موازینہا، اس کی نیکیاں وزنی ہو گئیں، وَسَعِدَتْ سَعَادَةً، اور وہ سعید ہو گئی، وہ سعید ہو گیا، کامیاب، لا یشقى بعدها ابدا، اب کبھی ناکام نہ ہوگا۔ کیا مطلب ہے سعید کا؟ دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، یہ کامیابی ہے۔ اور ان فلانۃ بنت فلان، فلاں فلاں کی بیٹی، فلاں فلاں کا بیٹا، قد خفت موازینہا، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، وَشَقِيَ شَقَاءً، اور یہ ناکام ہو گیا، یہ ناکام ہو گئی، لا يسعد بعدها ابدا، لا يسعد بعده ابدا، اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا، یہ ناکام ہو گیا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اس وقت اماں کہے گی میری بیٹی، ارے میرے بیٹو، میں نے تمہارے لیے کتنے دکھ جھیلے، تھوڑا سا میرا ہاتھ تو بٹا دو۔ کہیں گے جا جا، ہم تیری اولاد ہی نہیں۔ بیٹی کہے گی اماں، تو نے مجھے جنا، تو نے مجھے پالا، تو نے میرے لیے دکھ اٹھائے،
آج یہ تھوڑا سا میرا بوجھ ہٹا دے، میرا بوجھ مجھ سے بانٹ لے، وہ کہے گی تو میری بیٹی نہیں، الیک عنی، دفع ہو جا۔ عقل خاموش ہے لیکن قرآن یہاں بول رہا ہے کہ سنبھل کے آؤ، سنبھل کے آؤ، کھیل نہیں ہے۔ زندگی بھی ایسی چیز ہے جس کو ضائع کر دیا جائے۔ پیسہ تو لگا دے آدمی، چاہے آگ ہی لگا دے تو کچھ نہیں، پھر زندگی کو آگ نہ لگائے جس کے ظرف میں یہ جنت بن رہی ہے، یہ جہنم بن رہی ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ نہیں کہ اتنا بڑا گھر مل جائے، اور ناکامی کا معیار یہ نہیں کہ کسی جھونپڑے میں سسک کے مر جائے۔ یہ ہے، یہ جب اللہ کہے گا یہ جنتی، یہ عورت جنتی، یہ مرد جنتی، تو ایک دم کہے گا ہاؤ۔ یہ جیسے خوشی کا نعرہ نہیں ہوتا، خوشی میں نعرہ نہیں مارتے، تو یہ عربی میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے، قرآن میں کہے گا ہاؤ، آ جاؤ آ جاؤ، اتنی زور سے وہ آواز لگائے گا کہ سب متوجہ ہو، کیا ہوا کیا ہوا؟ کہے گا اقرأوا کتابیہ، دیکھو میرا پیپر پڑھو۔ یہ بچے ہمارے 5ویں پاس کر لیں تو خوش ہوتے ہیں، ہم پاس ہو گئے، میٹرک پاس کر لیں، پاس ہو گئے، ماں بھی خوش، باپ بھی خوش، بیٹا بھی خوش۔ آج یہ خوشی کیا خوشی ہے کہ جب اس کو اللہ جنت کا اعلان کر کے دے رہا اور جہنم سے نجات کا پروانہ دے رہا ہے، تو ایک دم پھٹے گا، ہاؤ آؤ آؤ، کیا ہوا؟ اقرأوا کتابیہ، ذرا میرا پیپر تو پڑھو۔ نبی کیا ہوا؟ کہا میں پاس ہو گیا، پاس ہو گیا۔ کہ کیسے پاس ہو گئے؟ کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میرا حساب ہے، میرا امتحان ہے، میں تیاری کرتا رہا۔ فہو فی، اوپر سے جواب آئے گا، فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ۔ جاؤ مزے کرو، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن گئے، کامیاب زندگی مل گئی۔ اور جس کے الٹے ہاتھ میں آ گیا اور اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، کہے گا یا لیتنی۔ یہ یا لیتنی کو میں آپ کو کیا ترجمہ کر کے بتاؤں؟ جب کوئی دکھ سے ہائے کرتا ہے، اس کا کوئی ترجمہ ہو سکتا ہے؟ ہائے تو ہم نے لکھ دی ہائے، لیکن اس ہائے میں جو اس کی ناکامیوں کا درد ہے وہ ترجمہ کہاں سے کروں؟ تو یا لیتنی، ہائے میں لٹ گیا۔ اگر کسی کے 1 کروڑ 2 کروڑ ڈوب جائیں تو کہتا ہے ہائے میں مارا گیا۔ کسی کی تجارت بیٹھ جائے وہ کہتا ہے ہائے میں مارا گیا، اب تو مجھے گھر بھی بیچنا پڑے گا، لیکن مر تو نہیں گیا۔ یہاں حکومتیں ٹوٹ کے دوبارہ مل جاتی ہیں، خسارے کی تجارتیں نفع میں بدل جاتی ہیں، شکست فتح میں بدل جاتی ہے، لیکن آج میرے بھائیوں اور بہنوں اس عورت کی صدا سنو جو کہہ رہی ہے یا لیتنی، ہائے میں لٹ گئی، یا لیتنی، ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹ گیا۔ اس لیتنی کے اندر جو درد اور اس کی آہ و بکا کا جو غم ہے، یہ صرف عربی زبان کا معجزہ ہے کہ اس نے اپنے اس کے اندر لیا ہوا ہے، کوئی اور زبان اس کو ادھر منتقل نہیں کر سکتی۔ جسے میں نے مثال دی، یہ کہتا ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، رکھ دیتی، اور اجنبی رونے بیٹھ جاتے ہیں۔ انسان جذباتی مخلوق ہے نا، پتھر نہیں ہے، کسی کا غم بھی اسے رلا دیتا ہے۔ خبر پڑھ کے آدمی رونے لگ جاتے ہیں، نہ کوئی تعلق نہ کوئی واسطہ۔ ہائے، تو اس ہائے کا کیا ہوگا جب منہ سے نکلے گا ہائے، ہائے میں لٹ گئی، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ یہ میرا پیپر مجھے نہ ملتا، ولم ادر ما حسابیہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میرا حساب ہونا ہے، ما اغنی عنی مالیہ، نہ پیسہ کام آیا، ہلک عنی سلطانیہ، نہ سلطنت کام آیا۔ یہ خبر اگر اللہ کا رسول نہ ہوتا اور قرآن نہ ہوتا تو آج پوری دنیا جانوروں سے بدتر ہوتی۔ دعا دیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اپنی امت کو یہ پیغام پہنچایا، اور ان صحابہ کو اور ان کی بیویوں کو جنہوں نے اپنے جذبات کو اپنی قبروں میں ہی اپنے ساتھ دفن کر دیا اور اگلی نسل تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ تبلیغ کا جو یہ کام ہو رہا ہے، یہ کوئی جماعت نہیں ہے، تبلیغی جماعت، یہ اس بات کی محنت ہے کہ ہم آخرت کے لیے کچھ زادرہ اکٹھا کر لیں، کچھ اپنی آخرت کی تیاری کر لیں، آخرت کا سودا ساتھ لے لیں،
قیامت کا مالدار وہ ہوگا جس کے پاس ایمان اور عمل کا بڑا سرمایہ ہوگا، قیامت کا فقیر وہ ہوگا جس کے پاس ایمان اور عمل کا سرمایہ ٹوٹا ہوا کھوٹا ہوگا یا خسارے کا ہوگا۔ ہم اس بات کے لیے مردوں عورتوں کو جمع کر رہے ہیں، یہ ایک دن ایسا لکھا ہوا ہے انہی سال و ماہ کی گردش میں، اور ایک صبح یا شام دوپہر یا رات ایسی لکھی ہوئی ہے، ایک ہفتہ، ایک گھنٹہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ ایسا طے ہے جب کوئی آئے گا اور میرے سانس کو توڑ کے رکھ دے گا اور یہ آنکھوں کے چراغ بجھا دے گا۔ ایک دن ایسا ہے انہی دنوں میں ہے، اسی ہفتے کے دن میں ایک دن ہے، اسی سال کی گردش میں ایک سال ہے، اسی ڈھلتی شام اور ابھرتے دن کا ایک دن یا شام ہے جب ہماری زندگی کی شام ہو جائے گی۔ سر میں درد ہو تو ہم نہیں کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، فوراً گولی کھاتے ہیں۔ کوئی مسئلہ کاروباری آ جائے تو ہم نہیں کہتے جو ہوگا دیکھا جائے گا، فوراً ہم حساب کتاب جوڑتے ہیں۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے، موت آ رہی ہے، یہ کتنی بڑی نادانی ہے کہ کہہ دیا جائے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ارے نہیں بھائیو اور بہنوں، یہ وہ گھاٹی ہے جس نے بڑے بڑوں کو رلا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا نماز پڑھاتے ہوئے اور آدھی دنیا میں اسلام پھیلایا، اور وہ ہیں جن کے اسلام لانے پر فرشتوں نے خوشیاں منائیں، اور جب موت کا وقت آیا تو سر بیٹے کی گود میں تھا، کہا مجھے زمین پہ رکھ دے، زمین پہ رکھ دے، زور سے کہا تو انہیں جلدی سے سر زمین پہ رکھ دیا، تو اپنی گالوں کو مٹی میں یوں رکھ دیا اور ایسے ایسے رگڑنے لگے۔ قویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ بھلا عمر تو وہ ہے جس کی بخشش مرنے سے پہلے اس کو سنائی جا چکی ہے، اس کے باوجود یہ حال ہے کہ اے عمر تو لٹ گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ جو آخرت کے لیے پوری طرح تیار ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موت کے نزا میں، عبداللہ ابن عباس آئے تو رو رہی تھی، روتے روتے ساری اوڑھنی ان کی تر ہو چکی تھی۔ یہ آج کی اوڑھنی نہیں، یہ تو اوڑھنی ہے ہی نہیں جس میں بال نظر آئے، وہ کیا اوڑھنی ہے، وہ بڑی چادر، وہ ساری آنسوں سے تر۔ تو عبداللہ ابن عباس کہنے لگے اے اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ تو اللہ کے رسول کی وہ بیوی ہیں کہ جن کے سینے پر اللہ کے نبی کا سر تھا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ کا انتقال کس طرح؟ فی نحری، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کا رسول نے دنیا چھوڑی کہ اس کا سر میرے سینے پہ رکھا ہوا تھا۔ اس حال میں کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ تو اللہ کے رسول کی سب سے محبوب بیوی ہیں۔ کہ عبداللہ ان باتوں سے مجھے دھوکہ نہ دے، کاش کہ میں کچھ بھی نہ ہوتی۔ تو الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار ہے جو موت کی تیاری کرے۔ تو اس کے لیے اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ دی ہے۔ سارے عالم، سارے انس، سارے جنات، سارے بحر و بر کے نبی بن کر آئے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین حبیب اللہ، حبیب کے مقام کو جیسے ہم اللہ کو نہیں سمجھ سکتے، ایسے ہی حبیب کے مقام کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ سمجھ سے بالا تر ہے آپ کے مقام تک رسائی اور آپ تک پہنچنا، یہ ہمارا راہبر ہے۔ جو اس کے پیچھے مرد عورت نے راستہ اختیار کر لیا اور چلا، بس کی آخرت کی تیاری مکمل ہوگی۔ اس کی طرف ہم بلا رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں لے آئیں۔ ان جیسا اللہ نے نہ کوئی بنایا ہے نہ بن سکتا ہے۔ بے جان بھی، جاندار بھی، جانور بھی، درند و پرند بھی جن کی نبوت کو تسلیم کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ نے کاٹا غار ثور میں، پھر کاٹا، پھر کاٹا، آپ کے آنسو ٹپکے، آپ کے چہرے مبارک پر گرے، آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ سانپ نے کاٹا ہے۔ تو آپ نے اپنا لعاب لگایا، ٹھیک ہو گئے۔ یہ سانپ کیوں کاٹ رہا تھا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا تھا، اور صدیق کا پاؤں اس میں رکاوٹ پڑا تھا، تو وہ کاٹنے کے لیے نہیں کاٹ رہا تھا، وہ کہتا ہٹو میں نے زیارت کرنی ہے۔ اس سانپ کا کاٹنا اپنے انتقام کے لیے نہیں تھا، راستہ بنانے کے لیے تھا کہ مجھے رسول اللہ کی زیارت کرنے دو۔ ایسے موذی بھی جس کے دیدار کو ترسیں، اس کی زندگی آج سعید کالونی سے اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دی گئی۔
کہ ہم صرف اس کو رسول مانتے ہیں، اس کی زندگی اپنانے کے ہم قابل نہیں؟ اگر ہم نہیں تو پھر اور کون ہے؟ اگر ہمارے اندر محمدیت نہیں ہے تو پھر کس کے لیے ہے؟